صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ ایک سوال بار بار امت مسلمہ کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ دیکھیے، ایک لفظ ہے پولیٹکس، یہ یونانی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی طرح توڑ مروڑ کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا یا اقتدار پر قبضہ کر لینا، پھر اپنی منمانی کرتے رہنا، جیسا کہ آج کل کے پولیٹیشین لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس کو سیاست کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی سیاست یا پولیٹکس ناجائز ہے۔ ایسی سیاست نہ نبیوں اور رسولوں نے کی ہے اور نہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور نہ ہم میں سے کسی امتی کو اس کی اجازت ہے۔ ایسی سیاست اور پولیٹکس سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ لیکن ایک لفظ ہے سیاست، یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے خدمت خلق، نہ کہ خدمت حلق۔ اس کے معنی ہے جائز طریقے پر برسر اقتدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو جوڑ کر ان کی صحیح ترتیب بنا کر اللہ کی مخلوق کو نفع اور فائدہ پہنچانا اور ان کی خدمت کرنا۔ ایسی سیاست جائز ہے اور ایسی سیاست ضروری ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ وزارت مانگ کر لیا تھا اور وزیر خزانہ بن کر ملک مصر میں صحیح حکومت چلائی تھی اور امت کو نفع پہنچایا تھا۔ قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے۔ ایسی جائز سیاست ہمارے اسلام میں بھی جائز ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر نبی نے حکم خداوندی سے ایسی سیاست کی ہے اور ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ایسی سیاست کی ہے۔ اس لیے یہ سوال کرنا کہ کیا سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ سوال بالکل بے جا سوال ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سیاست ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ دیکھیے، ہر لائن میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کی برائی سے کام برا نہیں ہوتا، اس لیے اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور اچھی سیاست کر کے دکھانا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے خود بھی سیاست کی اور اپنے صحابہ کو بھی سیاست میں لگایا۔ آہستہ آہستہ ان کی تربیت فرماتے رہے اور انہوں نے صحیح سیاست کی تربیت حاصل کر لی۔ اس لیے بعض مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان سیاست میں اترے، جب وقت آئے گا تب سیاست کریں گے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت میں یہ بات ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سیاست سے روکا اور ایک زمانہ تربیت کرنے کے بعد سیاست کی اجازت دی، لیکن آپ ایسا کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان والے تھے، اللہ کو اور مخلوق کے حقوق کو جاننے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لہٰذا انہی کو یہ حق تھا کہ وہ سیاست کریں اور مخلوق کا حق ادا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف سیاست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے بڑا ظلم کیا، سیاست کو گندی چیز سمجھ کر چھوڑ دیا اور میدان صاف دیکھ کر نااہلوں، بے خوفوں، لا علموں بلکہ بے ایمانوں نے اس میں قسمت آزمائی کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ہم ان کے دست نگر ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ نااہل برسر اقتدار ہو کر ظالم بن گئے، امت کو ستانے، قوموں کو مٹانے، دین اسلام کی بنیادوں کو ہلانے لگ گئے۔ اب بھی وقت ہے مسلمانوں، اپنی اصل کی طرف پلٹو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسجد کی امامت کا نہیں، صرف مسلمانوں کی امامت کا نہیں،
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔